بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ بطول بڑے گنوں والی تھی، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دلیر بھی تھی۔ اگرچہ وہ غریب کسان کی ان پڑھ بیٹی تھی، مگر اس کے اونچے اونچے خواب تھے۔ وہ بھی اپنے باپ کے رشتہ داروں کی طرح امیر و کبیر اور ایک پرآسائش زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر وہ زندگی شاید اس کے رشتہ داروں کا مقدر تھی۔ دولت کے ساتھ ساتھ وہ محبت کے خواب بھی دیکھا کرتی تھی۔ اس کے خوابوں میں خالد بستا تھا، جس کے علاقے میں 10 مربع زمین اسے بزرگوں کی وراثت میں ملی تھی۔ یہ بانکا سجیلا ایک بڑا زمیندار تھا، جو معاشقے کرنے میں خاصی شہرت رکھتا تھا۔ بطول جب بھی چارہ کاٹنے کھیتوں میں نکلتی تو اس کا سامنا خالد سے ہو جاتا۔ وہ شرما کر سمٹ جاتی۔ خالد کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے لیے وہ ایک عام سی دیہاتی لڑکی تھی، جس کو نظر بھر کر دیکھنے کی فرصت اسے نہیں تھی۔ اس نے کبھی ہاتھ میں درانتی پکڑے چارہ کاٹتی بطول کی طرف دھیان نہیں دیا، اسی لیے اسے اس لڑکی کی شکل بھی یاد نہیں تھی۔ مگر خالد تو اس کے خوابوں میں بس چکا تھا۔ وہ سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بس اسی کے خواب دیکھا کرتی۔ خواب دیکھنا اور بات ہے، کسی کی محبت پا لینا اور بات ہے۔ خالد کی محبت تو وہ نہ پا سکی، مگر 16 سال کی عمر میں اس کی شادی اپنے جیسے گھر میں ضرور ہو گئی۔ وہ دلہن کے روپ میں ارمانوں کی دنیا بسائے ناچار اپنے نئے گھر چلی آئی۔ جب اس نے پہلی رات دولہا کو دیکھا تو اس کے خوابوں کے محل چکنا چور ہو گئے۔ وہ ذہنی طور پر سخت صدمے کا شکار ہو گئی۔ بخش محمد کسی بھی طور پر اس کے خوابوں کا شہزادہ نہیں تھا۔ وہ تو دھوپ سے جلا، محنت کش، کھردرے نقوش کا عام سا دیہاتی نوجوان تھا، جس کا رویہ بھی اس کے کھردرے نقوش کی مانند کھردرا اور سخت ہی تھا۔ اس کے ساتھ وہ ذہنی طور پر سخت ناآسودہ زندگی بسر کرنے لگی۔ اب اس کی ہر سانس اس کے لیے سولی جیسی تھی۔ اسے بخش محمد بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ پہلے وہ اپنے خوابوں اور سوچوں میں آزاد تھی، مگر شادی کا پھندا لگتے ہی اس کی روح جیسے حبس زدہ ہو کر اس کے بدن کے قفس میں تڑپنے لگی۔ اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ ایک رات اس کی اپنے شوہر سے لڑائی ہو گئی۔ اسے رات بھر نیند نہیں آئی۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی، آنسو چہرے کو بھگوتے رہے۔ بخش محمد کو نیند تو آ گئی، مگر اسے نیند کیسے آتی؟ وہ لیٹے لیٹے تنگ آ گئی، آخر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خدا جانے اس کے جی میں کیا سمائی۔ اس نے شوہر کا ٹرنک کھولا، اس کا دھلا ہوا جوڑا نکال کر پہن لیا، سر پر پگڑی باندھی اور دبے قدموں گھر سے کھیتوں کے بیچ بنی پگڈنڈی کو چل دی۔ یہ سب اس نے بغیر کسی منصوبے کے اور بغیر سوچے سمجھے کیا تھا۔ خالد کا گاؤں 8 میل کی دوری پر تھا، مگر دل میں عشق کا چراغ جلتا ہو تو محبوب کی نگری کوسوں دور ہونے کے باوجود بھی آنکھوں کے سامنے لگتی ہے۔ رات کے 3 پہر وہ تنے تنہا بیابان جنگل میں چلتی رہی۔ اس نے دریا کا علاقہ پار کر لیا۔ یہ رات 14ویں کے چاند کی تھی، ہر طرف چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ وہ اس روشنی میں بے دھڑک چلتی رہی۔ اس کا منہ خالد کے ڈیرے کی طرف تھا۔ ندی نالے عبور کرتی، بالآخر وہ اپنے خوابوں کے شہزادے کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ خالد ڈیرے کے باہر کھلی فضا میں چارپائی ڈالے سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ اس کے چہرے کو تکتی رہی۔ وہ خود بھی تو 14ویں کے چاند جیسا تھا، مجھ میں کوئی کمی نہیں۔ اس نے سوچا، اس گنوں والی کو اتنا اعتماد اپنے حسن پر تھا کہ وہ کسی مرد سے ٹھکرائی نہ جا سکتی تھی۔ گہری نیند میں ڈوبتے خالد کو اس نے پکارا، خالد سائیں۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ہولے سے اس کا بازو ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، سمجھا کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ چاند کی اجلی چاندنی میں ایک حسین و جمیل پری اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آنکھیں ملنے لگا، کون ہو تم اور مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ وہ اسے بالکل پہچان نہیں پایا۔ جو بھی ہوں خالد سائیں، تمہارے عشق کی ماری ہوں، بڑی دور سے پیدل چل کر آئی ہوں، اپنا گھر بار چھوڑ کر تنے تنہا جنگل بیاباں عبور کیا ہے۔ راستے میں جنگلی جانور، گیدڑ، کتے، بھیڑیے اور سور بھی تھے، مگر میں کسی سے نہیں ڈری۔ سائیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں تیرے عشق میں چلی تھی۔ اب بتا مجھ سے کیا سلوک کرے گا؟ خالد اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا
کہ کوئی لڑکی اس کے عشق میں یوں بھی دیوانی ہو سکتی ہے۔ حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے اس نے کہا، کملی تو نے تو کمال کر دیا، تو کتنی دلیر ہے، اس طرح عشق کی لگن میں میرے پیچھے آ گئی، مگر میں اس وقت مجبور ہوں۔ اچھا ہے کہ تو واپس چلی جا، شادی شدہ ہے۔ بولی، واپس نہیں جاؤں گی، یا تو مجھے پناہ دے یا اپنے ہاتھوں سے دریا برد کر دے۔ واپس گئی تو وہ مجھے ٹوٹے ٹوٹے کر دے گا۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، او یہ تو نے کیا کیا؟ خالد نے کچھ سوچ کر اپنا درخت سے بندھا گھوڑا کھولا اور لڑکی کو اس پر سوار کیا۔ اسے ساتھ لے کر اپنے ایک دوست ذمہ دار کاشف خان کی طرف روانہ ہو گیا، جس کی زمینوں کا پنہ اس کے پنے سے ملتا تھا۔ بطول کو لے کر وہ کاشف خان کے گھر گیا، اسے حوالے کر دیا اور کہا کہ دوست، یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت تیرے سپرد ہے۔ یہ بخش ماجھی کی بیوی ہے اور بھاگ کر آ گئی ہے، میں اس سے معاملات آ کر طے کروں گا اور لے جاؤں گا۔ کاشف خان بلوچ سردار تھا، اس پر خالد کو مکمل بھروسہ تھا۔ اپنی روایات کے مطابق وہ امانت میں خیانت کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔ خالد وہاں سے بخش محمد کے پاس پہنچا تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا کیونکہ اس کی بیوی غائب تھی۔ یہاں بھی خالد کا ڈیرا تھا۔ وہ سیدھا اپنے ڈیرے پر اترا اور بخش محمد سے ملنے چلا گیا۔ ذرا سی دیر میں یہ مصیبت زدہ کسان حاضر ہو گیا۔ وہ رو رہا تھا کہ اس کی بیوی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ خالد نے کہا، بخش محمد رو مت، جو بے وفا ہو اس کے لیے آنسو بہانا اپنے قیمتی آنسوؤں کو ریت پر گرانے کے مترادف ہے۔ وہ بھاگ کر میری امان میں آ گئی ہے اور تجھ سے گلو خلاصی چاہتی ہے۔ میری رائے ہے کہ تو اسے چھوڑ دے، کیونکہ جو عورت ٹھکرا کر چلی جائے وہ عمر بھر ساتھ نہیں نبھاتی اور ساتھ رکھنے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ اگر تو چاہے تو بدلے میں تجھے 6 ایکڑ زمین دے سکتا ہوں، ایک بے وفا ہر جائی عورت کے بدلے۔ کیا یہ سودا تجھے منظور ہے؟ منظور ہے سائیں۔ اس کے آنسو تھم گئے۔ بھلا اسے اس سودے کو رد کرنے کی جرأت کہاں تھی؟ اس کی اوقات ہی کیا تھی؟ ویسے بھی اسے اس عورت کے ماننے سے کیا حاصل ہوتا؟ پھانسی کا پھندا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ 2 بیگھے زمین کا مالک بن جائے۔ ایک معمولی کسان کے لیے جس کی 1 انچ زمین اپنی ملکیت نہ ہو، اس کے لیے تو مال غنیمت ہے۔ حسب توقع بڑی آسانی اور خوشی کے ساتھ بخش محمد سے سودا ہو گیا۔ اب طلاق نامے پر انگوٹھا لگوانا باقی تھا۔ یہ کام کروانے کے بعد خالد دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے اس ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اس کی زمین دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیلی ہوئی تھی۔ کاشف خان نے بطول کو اپنی بیوی کے پاس پہنچا دیا اور کہا کہ یہ میرے دوست کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا، وہ آج کل میں آ کر اسے لے جائے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ کاشف خان کی بیوی بہت ہی تیز عورت تھی۔ وہ اس چاند چہرے کو دیکھتے ہی بھانپ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے حال پوچھا تو بطول نے ساری رام کہانی سنا دی۔ کاشف خان کی بیوی نے سوچا، یہ تو بڑی ہی سرپھری عورت ہے۔ آدھی رات کو میلوں کا سفر طے کر کے گھر سے نکل پڑی اور خالد کے پیچھے خود ہی آ گئی، جبکہ خالد کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آخر کو وہ بھی عورت تھی۔ اس کے دل میں شک ابھرا کہ کہیں یہ اس کے شوہر کا اپنا شکار نہ ہو، دوست کی آڑ میں خود عشق اور محبت کا کھیل کھیل رہا ہو۔ یہ خیال آتے ہی روایتی چلن سے اس کا وجود سلگ اٹھا۔ شوہر کے سامنے تو وہ دم مار نہیں سکتی تھی، نہ جانے یہ کتنی مدت کے لیے آئی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اس کا ایک واقف کار واصف خان آ گیا۔ اس نے جو ایسی حور شمائل کو دیکھا تو واصف بھی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنی بہن کو مجبور کیا کہ کسی طرح اس لڑکی کو میرے ساتھ کر دو۔ وہ تو پہلے ہی اس بلا سے چھٹکارا چاہ رہی تھی۔ اس نے بطول سے کہا کہ خالد نے تمہیں بلایا ہے، آج رات کو تمہیں جانا ہے۔ بطول کو اس نے رات کو اپنی ملازمہ کے ساتھ قریبی کھیتوں میں بھیج دیا، مگر خالد وہاں نہیں تھا، سو 2 لوگوں نے اسے پکڑ کر گھوڑے پر سوار کیا اور اسے لے گئے۔ ان میں ایک واصف خان تھا اور دوسرا اس کا ملازم تھا۔ اب وہ واصف خان کے قبضے میں تھی، گھر سے نکل چکی تھی، سو اب لوٹ جانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہاں سے بھاگ جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ آئی تو خالد کے عشق میں تھی، مگر اب واصف خان کے ساتھ اسے جانا پڑ رہا تھا۔ واصف خان کی ہیبت سے وہ چپ چاپ گھوڑے پر بیٹھی رہی۔ رات کے اندھیرے میں
وہ اسے لے کر کافی دیر سفر کرتا رہا۔ بطول کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ گھوڑے جس سمت میں جا رہے ہیں یہ جگہ تو اس نے دیکھی ہے، مگر مارے ڈر کے خاموش رہی کہ کہیں واصف خان زیادہ بول چال کرنے پر اس کی گردن ہی نہ اڑا دے۔ رات کے اندھیرے میں واصف خان اسے اپنے ڈیرے پر لے آیا۔ یہ ڈیرا عام گھروں سے مختلف تھا، یہاں کھانے پینے کا بندوبست نہیں تھا، اکثر کھانا باہر سے منگوایا جاتا، جبکہ واصف خان اپنے دوستوں کی محفلیں بلایا کرتا تھا۔ واصف ڈری سہمی اس لڑکی کو ڈیرے کے اندر لے کر آیا، مگر پھر کچھ سوچ کر اسے اپنے ایک کمرے کے خفیہ تہہ خانے میں چھپا دیا۔ بطول کو سختی سے تاکید کی کہ وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہاں جو آ جاتا ہے اس کے نکلنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ بطول ڈری سہمی کانپ رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں آ گئی ہے۔ یہ ایک بڑا تہہ خانہ تھا جہاں وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی یہ رات اندھیرے میں ہی گزر گئی۔ واصف خان نے اسے کھانا دینے کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں کی۔ بطول تو اسی پر شکر گزار تھی کہ ابھی تک اس کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی۔ اس کے دل سے واصف کی دہشت جاتی رہی، اس کے دل کو ذرا قرار آ گیا تھا۔ 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا، تہہ خانے میں بددستور اندھیرا ہی تھا۔ تہہ خانے میں کیا دن اور کیا رات بطول آرام سے بیٹھی رہی، یہاں چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد تہہ خانے کا دروازہ کھلا، واصف خان سیڑھیوں سے اترتا ہوا اس کے پاس آ گیا، اس کی صورت الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا اور اس کے چہرے کے خد و خال کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ ہے تو بڑی ہی خوبصورت، اس گاؤں کی لگتی ہی نہیں، تیرے دام بڑے ہی اچھے لگیں گے۔ واصف خان اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا تو بطول سمجھ گئی کہ واصف اسے کس نیت سے اٹھا لایا ہے۔ یقیناً وہ عورتوں کا خریدار یا سمگلر لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر خباثت تھی۔ بطول کو اس سے کرہت آنے لگی، یہ شخص کسی طور پر بھی قابل اعتبار نہیں تھا، خدا جانے کب اسے اس تہہ خانے سے نکال کر لے جائے اور کسی کے ہاتھوں بیچ دے جہاں عمر بھر بطول لٹتی رہے۔ اس خیال نے ہی بطول کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ یہاں سے نکلنا تو چاہتی تھی، مگر باہر جانے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ خالد نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ 2 دن کے بعد اس کے دام لگیں گے تو وہ اسے شہر بیچ آئے گا، لہٰذا جب تک یہاں رہ سکتی ہے آرام سے رہے، کیونکہ بھاگنے کی صورت میں موت اس کا یقینی انجام تھی۔ بطول نے خالد کے پاؤں پڑھ کر اس سے وہاں سے جانے کی استدعا کی، مگر وہ کسی صورت نہیں مانا۔ مایوس ہو کر بطول وہیں بیٹھی رہی اور یہاں سے نکلنے کا انتظار کرتی رہی۔ لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اعتبار کی جیت انسان کے حالات بدل کر رکھ دیتی ہے۔ بطول کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ تہہ خانے پر موجود ڈھکن کا کوئی تالا نہیں، اس کا بطول کو اندازہ نہیں تھا، نہ ہی خالد نے یہ سوچا تھا کہ اسے تہہ خانہ بند کرنے کی ضرورت ہے۔ تہہ خانے کے اسی کمرے میں وہ زیادہ تر اپنی بیٹھک بلایا کرتا تھا۔ اس کے یار دوستوں میں گاؤں کے سبھی معتبر لوگ شامل تھے۔ ایک دن نہ جانے کون سا پہر تھا، بطول کے دل میں یوں ہی خیال آیا کہ کیوں نہ تہہ خانے کی کنڈی کو ذرا ہلا کر دیکھے، کیا پتہ اس کی قسمت اچھی ہو اور وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ بطول چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ جوں وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اس کے کانوں میں نامعلوم سی آوازیں پڑ رہی تھیں، مگر ان میں ایک آواز تھی جسے وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ یہ خالد کی آواز تھی۔ اس نے جذبات میں آ کر اس قدر زور سے تہہ خانے کا ڈھکن پلٹا کہ بیٹھک میں موجود سبھی افراد دم بخود رہ گئے اور مشکوک نگاہوں سے خالد کو دیکھنے لگے۔ خالد جو بڑا معزز بنا اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، سبھی کے سامنے جھوٹا پڑ گیا۔ سب لوگ خالد کو سوال کرنے لگے جن کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ادھر بطول جب تہہ خانے سے نکلی تو اس نے اپنے باپ کو خالد کے قدموں میں بیٹھے دیکھا، جو اپنے بے غیرت داماد کے گناہوں کی تلافی چاہ رہا تھا۔ اس کی بیٹی کے سسرال سے جانے کی خبر اس تک پہنچ چکی تھی۔ داماد کے بتانے پر وہ خالد کے پاس آیا تھا اور اسے اپنی بیٹی کی بازیابی کی بات کر رہا تھا، جبکہ جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس کے چھوٹے بھائی ہی کا ڈیرا تھا، جو اکثر شہر میں رہتا تھا مگر کبھی کبھار گاؤں میں بھی آ جاتا تھا۔ واصف کی عمارات سے سبھی متاثر تو تھے، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا
کہ واصف کی دولت کا اصل ذریعہ کیا ہے۔ دراصل وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ اور ان کی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ واصف کا چپکے چپکے گاؤں کے سبھی گھروں میں آنا جانا تھا۔ وہ اپنے گاؤں میں زیادہ تر اس قسم کی حرکتوں سے باز رہتا تھا۔ ہاں، البتہ آس پاس کے گاؤں کے سبھی گھروں پر اس کی نظر رہتی تھی۔ ایسا وہ احتیاطاً کرتا تھا۔ جب ہی کاشف خان کے گھر میں جب اسے نئی لڑکی کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنا مدعا کاشف خان کی بیوی کے سامنے رکھا، جو اس قسم کی خدمات اکثر واصف کو فراہم کرتی تھی۔ اب جب کہ واصف کے گھر سے ایک لڑکی برآمد ہو گئی تھی، وہ بھی وہ لڑکی جو خالد کی منظور نظر تھی، تو اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ وہ اس لمحے کو پچھتانے لگا جب اس نے اس سرپھری لڑکی کو اس تہہ خانے میں بند کیا تھا۔ یوں واصف خان کی سب کے سامنے بے عزتی ہوئی۔ خالد نے اس سے ناطا توڑ لیا جو پہلے اس کے خاص آدمیوں میں سے تھا۔ خالد کو یہ علم نہیں تھا کہ واصف خان اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہے۔ خالد سے اس نے ہر قسم کا ناطا توڑ لیا، جبکہ بطول کو دیکھ کر اس کی پرانی محبت جاگ اٹھی، جو اس کے عشق میں پہلے بھی کئی صحبتیں کاٹ چکی تھی۔ خالد نے بھری بیٹھک میں گاؤں کے معتبر حضرات کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ بطول کو آزمائے گا اور اسے دھوم دھام سے شادی کر کے لے جائے گا۔ وہ بطول جو کبھی خالد کے خواب دیکھا کرتی تھی، آج اس کے سامنے کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں محبت اور عشق کے جنون کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب یہ طے پایا گیا کہ بطول اپنے باپ کے گھر واپس جائے گی اور طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد خالد اسے بہا کر لے جائے گا۔ شرعی تقاضا تو یہی تھا کہ وہ اپنے باپ کے گھر رہتی، کیونکہ اس کی عدت کے دن تھے۔ لیکن جب بطول اپنے گھر واپس آئی تو گاؤں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ منہ پر تو کوئی کچھ نہ کہتا، مگر پسے پشت سبھی بطول کی برائیاں کرتے، ساتھ ہی ساتھ بخش محمد کو آوارہ اور بے غیرت کہتے۔ پہلے تو بخش محمد نے بات یہ کہہ کر دبا دی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سبھی نے بخش محمد سے ہمدردی کی تھی، لیکن اب جب کہ یہ معاہدہ سامنے آیا تو لوگوں نے بخش محمد کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جس میں گاؤں کے مرد پیش پیش تھے۔ بخش محمد کی سوئی ہوئی غیرت اچانک ہی جاگ اٹھی۔ اب وہ دن رات بے چین رہنے لگا اور سوچنے لگا کہ کوئی طریقہ ہو کہ میں بطول سے بات کروں اور اسے اپنی زندگی میں واپس لے آؤں، مگر یہ سب تو ممکن نہیں تھا۔ وہ عورت جو اس کے ہوتے ہوئے اس کی نہ ہو سکی، اب تو اسے خالد کی شے بھی مل گئی تھی، کیوں کر اس کے پاس واپس آتی۔ اس نے کئی بار رجوع کرنے کی کوشش کی، مگر بطول کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ سخت مایوس ہوا۔ بالآخر ایک دن اس کے دل کا غبار باہر آ ہی گیا۔ رات کے اندھیرے میں جب کہ بطول اپنے گھر میں سو رہی تھی، بخش محمد نہاتا ہی بطول کے گھر میں کود آیا اور اسے وہاں سے لے جانے کی کوشش کی۔ اسی لڑائی جھگڑے میں دونوں طرف سے جھڑپیں ہوئیں اور یوں بخش محمد کے ساتھ ساتھ بطول بھی جان کی بازی ہار گئی۔ رات کے اس اندھیرے میں 3 لوگوں کا خون گرتے دیکھا گیا تھا۔ بطول اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی، جبکہ خالد جو اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا کچھ دن تو اس کی یاد میں اداس رہا، پھر اس بات کو بھول بھال گیا۔ بطول کی موت کو ابھی 40 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس نے دھوم دھام سے شادی رچا لی۔ اس کی شادی میں لوگ بطول کا ذکر کرنا بھی بھول گئے۔ سچ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کرتا ہے اس کا انجام ایسی ہی رسوائی اور ایسی ہی گمنامی ہے۔ اگر بطول اپنے شوہر سے نباہ کر لیتی تو یقیناً اسے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا کہ اس کی لاش پر کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں تھا۔